دودھ مانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا کام برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا کام برپا ہے میان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیا بات ہے، الحمدللہ اہل بیت کا ذکر کرنے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کل کے پروگرام میں ہم نے امام علی مقام، امام عرش مقام کے فضائل سنے، نبی پاک سے ان کی کیا محبت تھی ہم نے یہ بھی جانا، یہ کربلا کے واقعے کے پیچھے ریزن کیا تھا ہم نے یہ بھی سمجھا۔ آج امام علی مقام کی شروع میں کچھ عادتوں کے بارے میں اور قرآن فہمی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ جو حسینی ہیں، جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پنجتن پاک کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم بھی تو اپنی ذات میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں۔ ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص، جو کہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض رکھتا تھا، امام حسین کے سامنے انہی کے ابو جان مولا علی کو معاذ اللہ برا بھلا کہنے لگا۔ اب ذرا غور کریں کہ امام حسین اپنے والد کی برائی سنے تو یقیناً بندے کو غصہ آ جاتا ہے، مگر یہ کیسا قرآن سمجھتے تھے، ان کے اندر کیسا یوں سمجھیے کہ صبر تھا، کتنا تحمل تھا۔ آپ نے اس کو جھڑکنے یا جوابی کارروائی دینے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اب ذرا آیت سنیے، آیت کیا ہے؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن پاک کی یہ دو آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو
اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت تلاوت کی اور پھر کیا فرمایا اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ اتنی نرمی فرمائی، اتنا عفو و درگزر فرمایا، خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ اس کا بغض و عداوت جو ہے یعنی دشمنی یکدم محبت میں بدل گئی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مولا علی کو برا بلا کہہ رہا تھا، اب وہ کیا کہتا ہے، وما علی وجہ الارض احب الی منہ ومن ابیہ، یعنی روئے زمین پر امام حسین اور ان کے ابو جان مولا علی سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اخلاق کریمہ، یہ ہے فہم و فراست، یہ ہے موقع کی مناسبت سے بات کرنا۔ ناظرین، یہی تو پرابلم ہے کہ ہم چھوٹی سی بات پر لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے برا بھلا کہا، اب میں اس کے والد کو برا کہوں گا، اس نے مجھے گالی دی، میں اس کو کئی اور گالیاں دوں گا، اس نے ایک بری بات کی، اب میں زیادہ بری باتیں کروں گا، ٹھوکر لگ گئی تو اب میں اسے تھپڑ ماروں گا۔ یہی تو معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر دشمن کے ساتھ بھی، مخالف کے ساتھ بھی محبت سے پیش آیا جائے تو دشمن بھی دوست بن سکتا ہے۔ دشمنیاں کب تک باقی رکھیں گے؟ بدقسمتی سے آج ہمارے وطن میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ہم نے دیکھا کہ قبائل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر دشمنیاں قائم ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، حالانکہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم مسلمان کہلانے والے، ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ آئیے کربلا کے اس خوبصورت شہید کربلا کے پیغام سے یہ بھی سبق لیں کہ ہم معافی اور درگزر کا انداز اپنائیں اور محبتوں کو عام کریں، دشمنیوں کو بڑھاوا نہ دیں۔ یا ایک اور بات سمجھنے کی ہے ناظرین، جب کوئی واقعہ ہوا اسی واقعے کے مطابق آپ کو قرآن پاک کی آیت کا یاد آنا اور آپ کا اس قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ اکبر، یہ کتنی کمال کی عادت ہے۔ ہم میں سے بہت سے کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اچھا، قرآن پڑھتے بھی ہیں تو قرآن میں میسج کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بھی بنیں، سمجھنے والے بھی بنے اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنے، اور یہی حسینی طریقہ ہے۔ آئیے، آج عاشورہ کا دن ہم نے گزار لیا ہے، مگر یہ مبارک ایام گزر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ سمجھنا کیسے؟ الحمدللہ آج کے دور میں ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے دو تفاسیر قرآن آج کی موجودہ آسان اردو میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ طویل تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر قرآن صراط الجنان موجود ہے، مختصر تفسیر پڑھنی ہے تفسیر قرآن تعلیم القرآن موجود ہے۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کی تو اپلیکیشن بھی بنا دی گئی ہے، اس کی آڈیو بک بھی جاری کر دی گئی ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا وہ سنتا چلا جائے۔ تو اب سوچیں کتنا آسان ہو گیا قرآن سمجھنا۔ اللہ کرے امام حسین کا فیضان میرے اور آپ کے دل پر ایسا جاری ہو جائے کہ ہم قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک اور کمال کا وصف، سبحان اللہ، امام علی مقام امام حسین کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، جب دروازے پر آئے تو دیکھا ایک دیہاتی کھڑا ہے، غربت ہے، بھوک ہے، اس کے جسم سے، اس کے لباس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا پریشان ہے۔ تو آپ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا، ہمارے اپنے گھر والوں کے خرچ کے لیے گھر میں کتنا مال پڑا ہوا ہے؟ تو عرض کی حضور 200 درہم ہے جو آپ کے حکم کے مطابق مجھے آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں، آپ کی فیملی پر خرچ کرنے ہیں۔ آپ کا غلام آپ سے یہ عرض کرتا ہے، فرمایا جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ جو شخص آیا ہے وہ میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا مستحق ہے۔ آپ نے وہ سارے اس فقیر کو دیے اور پتہ کیا فرمایا؟ فرماتے لے لو اور یہ کم ہے اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں، یہ کم ہے، اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے، آپ کو دعائیں دیتا ہوا اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، امام حسین کی سیرت پڑھیں، اہل بیت کی سیرت پڑھیں۔ یہ خاندان ایسا سخی ہے کہ اگر کسی کو سخاوت سیکھنی ہے تو وہ اہل بیت کے در سے سیکھے۔ وہ ایک بڑا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تمہارے در کا ہوں میں منگتا اور میں تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں،
تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کیسے مانگو. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کیسے مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا اوصاف بیان کروں. اب امام حسین کی سیرت سے لیڈرشپ کا کیسے شاندار گائیڈ لائن ملتی ہے. ناظرین، واقعہ کربلا دراصل ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، اور ہر طبقہ زندگی کے لیے لیسن ہے. ہاں، اگر اس کو ہر بندہ اپنی ذات کے لیے اس عظیم واقعے سے کچھ میسج لینا چاہے تو اب ماشاءاللہ میرے پاس یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ پنجاب سے سفر کر کے آئے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، وہ بھی موجود ہیں، اور دنیا بھر میں ناظرین جو سن رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو فیملی کو لیڈ کرتے ہیں، کاروبار کو لیڈ کرتے ہیں، محلے میں یا کسی کمیٹی کے بڑے ہیں، یا فہم و فراست سمجھنا چاہتے ہیں بہترین فیصلے کیسے کرنے ہیں. اب میں ذرا چند ہائی لائٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا میں امام حسین کے جو خوبصورت عمل تھا، پیارے ایکشنز تھے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. حق و باطل میں فرق. پہلا پوائنٹ، امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق واضح کر دیا. آپ نے یہ واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. اور یہ آج بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جو لوگ باطل کے ساتھ مل جاتے ہیں، غلط کاموں کے سپورٹر بن جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی مجبوری کی بات کرتے ہیں، کیا کریں جناب، سب کرتے ہیں، مجھے کرنا پڑتا ہے، فیملی پریشر ہے، دوستوں کا پریشر ہے، مارکیٹ کا پریشر ہے. بتائیے نا امام حسین نے کیا کیا تھا. پوری فیملی پتہ ہے شہید کر دی جائے گی، مگر آپ نے وہ پریشر نہ لیا، حق کے ساتھ کھڑے رہے. سیکنڈ ڈیسیژن کیا تھا؟ نااہل کو منصب دینے کی جو ممانعت ہے. ہاں، یہ بڑی خوبصورت، آج کل انگلش میں بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. جب امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو دنیا پر واضح ہو گیا کہ نااہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عزیمت جو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں. اللہ اکبر. یعنی یہاں یہ بھی بہت خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ماشاءاللہ وہ لوگ جو کسی آرگنائزیشن کو، اگر مذہبی ادارے کو چلا رہے ہیں یا کسی بھی کام کو کر رہے ہیں، کسی نااہل کو اگر آپ نے منصب دے دیا، اسے مقام دے دیا، اسے جناب اقتدار دے دیا، اس کے ہاتھ میں آپ نے یوں سمجھیے کنٹرول دیا، تو پھر بربادی کا انتظار کیجیے. تو اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے ادارے کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، کسی بھی کام کو آپ لے کر چل رہے ہیں تو ٹرائی ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. نااہل کو منصب دینے کا مطلب بربادی ہوتا ہے. اگلی بات، فسق و فجور کا دروازہ بند کر دیا. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ناظرین، بڑا منصب میں سکون کی لائف مدینہ منورہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے، مگر ہوتا کیا؟ ہر بدکاری کے جواز کے لیے پھر آپ کی بیعت سند بن جاتی. یعنی سب کے پاس یہ آرگیومنٹ آ جاتا، بھائی امام حسین نے بھی تو یزید کی بیعت کی تھی، آج ہم بھی غلط کام میں فالو کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے. اللہ اکبر. تو اور پھر شریعت اسلامیہ اور ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا. میرے امام یہ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے یزید کی بات مان لینی ہے، ادھر کمپرومائز کرنا ہے، پھر ساری امت نے کمپرومائز کرنا ہے. تو امام حسین نے گویا یہ منصب دیا کہ فسق اور فجور کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہے ہمارا وقت کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہی ہمارے لیے کربلا کا ایک اور میسج ہے. ایک اور خوبصورت اس کے پیچھے یوں سمجھیے مقصد ہے، وہ ہے نظام اسلام کا تحفظ. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ایسا فساد برپا ہوتا کہ اس کو بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا. تو نظام اسلام کا تحفظ کیا، ایک نظام باقی رہے، اسلام کی جو ضروریات ہیں، اسلام جو چاہتا ہے معاشرے میں وہ سب باقی رہیں. امام نے اس کے لیے قربانی دی. آگے چلیں، ایک اور کمال کی بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ ہے احکام شرعیہ میں برابری، ایکویولنس، مساوات کا کیسا نظام ہے. اب سوچئے نا، آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ اس کا فسق و فجور تھا، وہ
اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ گناہوں میں مبتلا بھی تھا اور حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، وہ تمام معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری اور برے کام پھیلانا چاہتا تھا۔ تو اب امام عالی مقام نے جو سٹینڈ لیا، یہ میسج یہ ہے کہ احکام شریعہ عام آدمی اور حاکم سب کے لیے برابر ہیں۔ جس طرح عام آدمی کا فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح حاکم کا بھی ضروری ہے۔ یعنی اسلام کا قانون حکمران کے لیے الگ نہیں ہے، بڑے لوگوں کے لیے الگ نہیں ہے اور عام لوگوں کے لیے الگ نہیں ہے۔ میرے امام نے ایکویویلنس کا، مساوات کا بھی درس دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک اور کمال کا اس سے میسج ملتا ہے، لیڈرشپ کا ایک اور یوں سمجھے کہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اسلامی ریاست کا تحفظ۔ امام حسین نے اپنی فراست سے یہ جان لیا تھا یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا کیا حال کرے گا، اس لیے آپ نے بیعت نہ کی۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجیوں نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید کیا، معاذ اللہ مسجد نبوی کے ستونوں پر گھوڑے باندھے، 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھ سکے۔ مدینہ منورہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، حرام کاموں کو گویا حلال کر دیا گیا، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی، پتھر برسائے گئے، مسجد الحرام کا صحن اتنے پتھر برسائے ان بدبختوں نے کہ مسجد الحرام کا صحن پتھروں سے بھر گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اور کعبہ مشرفہ کی بے حرمتی کی۔ یہی تو امام جانتے تھے نا کہ یہ اسلام کا نقشہ بدل دیں گے، ریاست اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تحفظ ضروری ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی جان بھی دینے سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ آگے چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام نے ایک یہ بھی میسج دیا کہ قربانی سے اسلام پھیلا ہے۔ یہی تو ہم اپنے پروگرام کا ٹائٹل لے کر آئے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ناظرین یہ بات فارمولے کے حساب سے سمجھنی ہوگی۔ دیکھیں پچھلے دنوں بھی کچھ جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں کا حساب کیسے ہو رہا ہے؟ کس ملک کے کتنے جہاز تباہ ہوئے، کس ملک کا کتنا جانی نقصان ہوا، کس ملک کی کتنی عمارتیں تباہ ہوئیں، کتنے فوجی اڈے خراب ہوئے، جناب اس سے کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ جنگ میں جیتا کون ہے۔ آج کی دنیا میں کیلکولیشن ایسے ہوتی ہے، اگر اسی کیلکولیشن کو سامنے رکھیں تو پھر تو جناب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے زیادہ نقصان تو امام حسین والوں کا ہوا ہے، زیادہ نقصان تو کربلا والوں کا ہوا ہے، ان میں سے تو کوئی بچا ہی نہیں، صرف ایک عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے، باقی سارے شہید ہو گئے۔ لیکن یہ کیلکولیشن دنیا کی کیلکولیشن ہے، مگر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جناب مجھے بتائیے نا آج کون ہے یزید کا نام لینے والا؟ امام حسین شہید تو ہو گئے مگر آپ زندہ ہو گئے اور کربلا کے میدان میں یزیدی سوچ کو دفن کر دیا، یزیدی آئیڈیالوجی کو دفن کر دیا۔ دنیا میں کوئی یزید کا نام لینے والا، اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والا نہیں ہے، وہ سب شہید ہو گئے۔ مگر آج کروڑوں دلوں میں اگر حکمرانی ہے تو میرے امام کی ہے، امام حسین کی ہے، کربلا والوں کی ہے۔ پنجتن کے غلام آپ کو دنیا میں کونے کونے میں ملیں گے، بلکہ یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کو امام حسین سے محبت نہیں وہ تو مسلمان بھی کیسا ہے، وہ ایمان والا کیسا ہے جس کو سبحان اللہ نبی پاک کی آل سے محبت نہیں، کیونکہ یہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو بتائیں نا کہ کیا بنا اس خوبصورت قربانی کا؟ یہی درس لینا ضروری ہے۔ اور ناظرین ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، یہ ایک تسلسل ہے قربانیوں کا۔ ابھی پچھلے مہینے ہم نے بقرعید منائی ہے نا، اچھا کمال کی بات دیکھیں تو اگر اسلامی کیلنڈر پر نظر دوڑائیں تو آخری مہینہ ذوالحجہ کا، پہلا مہینہ محرم کا، یہ دونوں مہینے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی قربانی ہے، یہاں امام حسین اور ان کے خاندان والوں کی قربانی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک خوبصورت سملیرٹی بتاتا ہوں، بڑی پیاری مماثلت بھی بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی طرف جا رہے تھے نا، گھوڑے پر سوار تھے، تو دوران سفر آپ کو اونگ آئی، تھوڑی دیر کی جو نیند ہوتی ہے جس کو چھوٹی سی نیپ کہتے ہیں، پھر آپ بیدار ہوئے تو بیدار ہوتے ہی آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ دوبارہ اونگ آئی، دوبارہ بیدار ہوئے، دوبارہ ایسے ہی کہا۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا تو آپ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں امام بابا جان آپ بار بار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا میری آنکھ لگتی ہے، مجھے ایک گھوڑے پر سوار شخص دکھائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت آنے والی ہے، شہادت آنے والی ہے۔ میں جب یہ سنتا ہوں تو کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ تو حضرت علی اکبر جو بڑے شہزادے ہیں، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا امام والد صاحب کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت علی اکبر کا جملہ سنیے، آپ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر جو اللہ کی رضا ہے ہم اس کے لیے راضی ہیں، ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔
ناظرین ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کی میموری کو ریکال کرنا چاہتا ہوں. یاد ہوگا ایسی کوئی گفتگو ایک اور باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوئی تھی. کچھ یاد کیجئے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. والد نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور اس بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ابو جان کیجئے جو رب کا حکم ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اسی ابراہیم کی اولاد میں ایک اور باپ بیٹا ہے، اور یہاں تو دونوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ سب کی شہادت ہے. وہاں صرف بیٹے کو ذبح کرنا ہے، یہاں والد کی بھی شہادت ہے، بیٹے کی بھی شہادت ہے. امام حسین کو تو بچپن سے پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، مگر یہ سب تیار ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں. کاش ایک کربلا کا یہ میسج بھی ہم لے لیں کہ ہم بھی رب کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. جب بھی کوئی امتحان آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، اللہ کرے امام حسین کی یہ قربانیاں یاد آئیں اور ہم بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا شعر ہے، ہمیں نعت خواں سنائیں گے کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام علی مقام، امام عرش مقام کا سنت رسول سے کیسا پیار ہے، عمل کیسا ہے، آئیے سنتے ہیں. امام علی مقام نے اپنے درزی سے کپڑے سلوائے. وہ کہتا ہے میں نے امام علی مقام سے عرض کیا لباس کی لمبائی پیروں تک رکھوں؟ فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا ٹخنوں سے نیچے تک رکھ دوں؟ فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے. سبحان اللہ. امام حسین لباس میں بھی سنت رسول کا کیسے خیال رکھتے تھے. چلیں اس بہانے یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لباس ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، جب بھی پاجامہ سلوائیں، شلوار سلوائیں، جبہ سلوائیں، کوئی بھی آپ کی ٹراؤزر ہو، وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے تکبر کی بنا پر. اور یہ آج کل جو ایک فیشن چلا ہوا ہے ٹخنوں سے نیچے، کیا فرمایا کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے. اللہ کرے ہم بھی اپنے لباس میں، اپنے کردار میں، اپنے انداز میں سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور شریعت کی پاسداری کا کیا نظام تھا کہ ایک بار حضرت ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میدان کربلا میں جب امام حسین کو یقین ہو گیا نا کہ وعدے کا وقت آ چکا ہے، اب شہادت ہونی ہے، آپ نے پتہ کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا کوئی موٹا کپڑا لے آؤ. ذرا غور سے سنیے گا، شہادت سے پہلے یہ کپڑا کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے موٹا کپڑا لا دو، میں اس کپڑے کو اپنے پہنے ہوئے لباس کے نیچے رکھوں گا تاکہ جب شہید ہو کر میں زمین پر گروں تو میرا ستر نہ کھلے. آپ کی خدمت میں کپڑا پیش کیا گیا اور آپ نے میدان زار میں وہ کپڑا جو ہے اپنے جسم کے اندر والے لباس کے اندر جو ہے اس کو آپ نے پہن لیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ کیسے با حیا ہے، اور کیوں نہ با حیا ہوں. یہ اس خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں جن کی حیا کا، جن کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسکراتی نہیں تھیں. ایک ہی بار مسکرائیں، اور وہ جب مسکرائیں کہ جب آپ کو ایک ایسی ڈولی دکھائی گئی جنازے کی کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ اگر اس میں آپ کا جنازہ لے کر جائیں گے تو کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اللہ کرے جو کربلا سے محبت کرنے والی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ کے اور پنجتن پاک کے غلام ہیں، اور ایک طرف ہماری بے پردگی کا عالم کیا ہے. آج ہماری مسلمان کہلانے والی خواتین بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، بلکہ تو اب تو نت نئے ایسے فیشن آ رہے ہیں. اس قدر بے حیائی اور بے پردگی ہو گئی ہے کہ مرد اور عورت ہاتھ ملانے میں شرم نہیں محسوس کر رہے. بتایا جاتا ہے اب مختلف شادیوں میں گلے ملنے کا رواج ہے، غیر محارم کا گلے ملنے کا رواج ہے، ناچ گانے اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. خدا کے واسطے
واسطے یہ جدت کے نام پر بے پردگی کو چھوڑ دیجئے، یہ فیشن کے نام پر بے پردگی کو اور آزادی کے نام پر بے پردگی کو چھوڑ دیجئے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ بے حیائی کے کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور انہی خاتون جنت کے صاحبزادے کا عالم دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے اب شہادت قریب ہے، جب انسان زخموں سے چور ہو کر گرتا ہے بعض اوقات لباس کی ترتیب آؤٹ ہو جاتی ہے، آپ کو اس بات کا بھی احساس ہے، اور آپ نے اپنے جسم پر وہ موٹا کپڑا لپیٹ لیا۔ اب یہاں وہ لوگ سوچیں، اب میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، عورتوں کی بے پردگی پر تو کچھ بات کی، اللہ کرے دل میں اثر کر جائے بات، اب میرے مرد حضرات بھی وہ بھی تو بے پردگی کر رہے ہیں۔ اب شارٹس کا زمانہ آ گیا ہے، پہلے پینٹیں چھوٹی ہوئیں، اب جناب پہلے گھٹنوں تک آئیں، اب گھٹنوں سے بھی اوپر ہو گئیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مرد کا ستر کیا ہے کہ وہ اپنے اس کے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا جو جگہ ہے وہ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا لازم ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھاتا ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آج نکرے پہن کر لوگ گھوم رہے ہیں، کچھ تو گیمز بھی ایسے ہیں جس میں ایسا لباس پہنا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اپنا جسم دکھانا بھی یہ والی سائڈ کا حرام ہے غیر محارم کو، اور خود دیکھنا بھی کسی کا حرام ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ اب غور کیجئے نا، یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم بھی پردے کی اور ہم بھی اسلام کی جو حدود ہے اس کی پاسداری کریں اور بے پردگی سے بچیں۔ جہاں جہاں پردہ، جس سے پردہ شریعت نے حکم فرمایا ہم اس سے پردہ کریں، اور جتنا پردہ اسلامی بہنوں کو ریکوائرڈ ہے، جتنا مردوں کو ریکوائرڈ ہے وہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد ادب اور حیا کا تقاضا بھی ہے، تو بہت ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ امام حسین کی سیرت سے ہم یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے۔ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ میری خواہشات جو ہے نا، میری ڈیزائرز، جب تک وہ دین کے انڈر نہیں آتی، میرے دین کے آگے وہ سرنڈر نہیں کرتی، آقا فرماتے کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہماری تو خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں نا، آج موڈ ہوا تو یہ کرنا ہے، کل موڈ ہوا تو وہ کرنا ہے، پرسوں بچوں نے کہا تو یہ کرنا ہے، کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ نہیں، میری تمام خواہشات یہ تابع ہیں میرے دین کے، فالو کرنا ہے مجھے شریعت کو۔ اگر دل چاہ بھی رہا ہے نا گناہ کرنے کا، مجھے نہیں کرنا اگر میرے اللہ نے منع کیا ہے، میری شریعت نے منع کیا ہے، میرے نبی کی اس سے ناراضگی ہے۔ یہی تو مومن بندہ ہے نا، جو جی میں چاہا وہ کر لیا۔ تو انسان مسلمان اور پھر جانور میں کیا فرق ہو گیا؟ جانور کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جناب جی ہمارا اگر چاہ بھی رہا ہے تو میری خواہشات بھی تابع کس کے ہیں؟ وہ میرے دین کے ہیں، میرے اسلام کے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہم سمجھ جائیں اور ہمیں ان چیزوں سے اللہ کرے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یاد رہے، میں شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جو لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور شرٹ بھی چھوٹی رکھتے ہیں، کہ جب جھکتے یا بیٹھتے یا سجدے میں جاتے ہیں تو ناف کے نیچے کی سیدھ میں قبر کا کچھ حصہ کھل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات سجدے میں بھی کھل رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ستر میں شامل ہے، اسے بھی چھپانا فرض ہے۔ جو میں نے بتایا نا کہ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپانا فرض ہے۔ اور یاد رہے، جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ پاک قیامت والے دن اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ اب غور کر لیں، یہ حرام چیزیں دیکھنے کا جن کو شوق ہے، کیا ان آنکھوں میں ہم حرام بھر سکیں گے، آگ بھر سکیں گے؟ ہم تو سرما لگائیں تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی آنکھ میں تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ امام حسین کی حیا کے صدقے ہمیں بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام، امام عرش مقام کا قرآن پر عمل کیسا تھا اور عفو و درگزر کیسا تھا؟ ایک اور واقعہ سنتے ہیں کہ آپ کی ایک کنیز تھی، وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور بہت اچھے طریقے سے سلام کیا، بڑے پیارے انداز میں سلام کیا۔ امام عالی مقام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے عرض کی حضور آپ کی کنیز ہے، آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کا مطلب یہ کہ اب وہ فری ہو گئی، کہاں بتاؤ، اب کسی غلامی میں نہیں ہے۔ تو آپ کا جواب سنیں، آپ نے کہا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن فہمی، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ موقع پر قرآن یاد آنا اور پھر اس قرآن پر عمل کرنا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن میں رب فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی لفظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔
امام فرماتے ہیں کہ اس کنیز نے آ کر کتنے اچھے انداز میں مجھے سلام کیا، مجھ پر حق تھا کہ اس سے بہتر جواب دیتا، مگر اس سے بہتر لفظوں میں تو جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے آزاد کر دیا، یعنی اسے آزاد کرنے کی خوشخبری سنا دی، بہترین الفاظ میں اس کو جواب دے دیا۔ یہ ہے میرے امام کا قرآن پر عمل اور قرآن فہمی۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ کوئی سلام کرے تو اچھے انداز میں جواب دیں، السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے اسے جواب دیں، مسکرا کر جواب دیں، محبت سے جواب دیں۔ یہی قرآن کا حکم بھی ہے اور انشاءاللہ اس میں اجر بھی ہے، اس میں نیکیاں بھی ہیں۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی کمال کی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام حسین وہ شخصیت ہیں کہ ایک شخص تھا، غیر مسلم ہے، اور میں نام اس کا نہیں لیتا، بڑا مشہور بھی ہے، کہ وہ کہتا ہے میں نے 20 سال جیل کاٹی، ناحق ظلم برداشت کیے، ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ بس اب ظالم کے سامنے جھک جاتا ہوں، پھر اچانک مجھے مسلمانوں کے امام حسین اور کربلا کا واقعہ یاد آیا، بس اسی نے مجھے حوصلہ دیا، میں ظلم کے سامنے ڈٹ گیا۔ اور کہتے یہ واحد وہ جنگ ہے، کربلا وہ واحد جنگ ہے جس نے شہادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اخلاقی سبق بھی عطا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی یہ سبق لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں ناظرین آپ کو، یہ ذرا آیت سنیے گا، اس کا ترجمہ سنیے گا، اور پھر ذرا امام حسین اور کربلا والوں کو اس پیرائے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس نے اپنی جان بیچی تھی؟ اب امام حسین کو دیکھیں نا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا اس میں تھی تو آپ اس پر راضی تھے، جان بیچ دی۔ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، کیا خوبصورت شعر ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا نا، ہمیں نعت خواہ سنائیں گے، مصطفیٰ باعے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ اس شعر کا پہلے مطلب سنیں پھر طرز میں سنتے ہیں کہ دیکھیں مصطفیٰ، اب دیکھیں اس کو خریدار کون ہے جانوں کا، کربلا والوں کی؟ اللہ خریدار ہے۔ بیچ کون رہا ہے؟ نبی پاک یہ سودا بیچ رہے ہیں، اپنی آل کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور بک کیا رہا ہے؟ اہل بیت کی جانیں بک رہی ہے۔ یہ کیسا سودا ہے؟ کیا خریدا انہوں نے؟ اس کے بدلے پھر رب سے جنت کے خزانے خریدے ہیں۔ مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ مصطفیٰ بائے خریدار اس کا اللہ مشتری، مصطفیٰ بائے اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانے اہل بیت، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانے اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے۔ اگر سیکھنا ہے نا کہ گھر لٹانا کیسے ہے، جان کیسے دینا ہے، اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا ہے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آگے چلتے ہیں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے نا، ہائے 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 کیسے ساتھی تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، ان کا جذبہ دیکھیے۔ ایک بار 10 محرم کا دن ہے اور جو صبح کا وقت ہے، جب لڑائی شروع ہونے والی تھی تو کچھ دیر پہلے جو کربلا کے قافلے میں تھے حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب اور حضرت بریر حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت بریر حضرت عبد الرحمن سے خوش طبعی والی باتیں شروع کر دی، مسکرانے والی باتیں شروع کر دی۔ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا اے بریر، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت ان باتوں کا تو نہیں ہے، کیونکہ سامنے جنگ لگی ہوئی تھی، دشمن تیار تھے، لڑائی ہونے والی ہے، شہادت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میری قوم مجھے جانتی ہے، میں سنجیدہ آدمی ہوں، لیکن خدا کی قسم اس وقت میں بہت خوش ہوں، ابھی بس کچھ ہی دیر بعد شہادت نصیب ہوگی اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان سب کو جنت نظر آ رہی تھی، شہادت کے لیے کیسے بےتاب تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت اشعار ہے نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا،
सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। हाँ, जब ये लज्जत आशनाई मिल जाए ना, फिर ये सारे दो आलम से बेगाना कर देती है इंसान को, फिर दुनिया की लज्जतों में दिल नहीं लगता। दो आलम से बेगाना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा गौर कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बी मुहम्मदिन नबिया। जो अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हो गया, उसने ईमान की हलावत को पा लिया। अच्छा, जितने मुझे सुन रहे हैं, हम तो ये सारी चीजें तो मानते हैं, अल्लाह को रब भी मानते हैं, नबी पाक को आखिरी नबी भी मानते हैं, और जनाब इस्लाम को दीन हक मानते हैं, तो फिर तो हम भी इसमें आ गए। थोड़ा सा फर्क है, हम अल्लाह को रब मानते हैं, मगर रब मानने का मतलब क्या है? उसके फैसलों पर राजी हैं, उसकी तकदीर पर राजी हैं, उसकी तरफ से आजमाइश आए उस पर राजी हैं। हमने कल भी एक हदीस कुदसी गालिबन सुनी थी। नाज़रीन, ये ऐसी हदीस कुदसी है कि जितनी बार उसको पढ़ें तो एक अजब सी कैफियत बन जाती है, गोया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? हदीस कुदसी किसको कहते हैं? कि ज़बान नबी पाक की हो, फरमान रब का हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, जरा दिल के कानों से दोबारा ये हदीस सुनिएगा, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस जो मेरी दी हुई मुसीबत पर सब्र ना करे, मेरी नेमतों का शुक्र अदा ना करे, मेरी तकदीर पर राजी ना हो, उसे चाहिए कि मेरे सिवा कोई और रब तलाश कर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर रब ही नाराज हो गया, रब ने ही फरमा दिया कि जाओ फिर किसी और रब को तलाश कर लो, तो हम तो मारे गए ना। मैं अल्लाह को रब तो मान रहा हूं, मगर उसके फैसलों पर राजी हूं। तीन चीजें कही ना, मुसीबत पर सब्र करना है, नेमत पर शुक्र करना, और फैसलों पर तकदीर पर राजी रहना है। चेक कर लीजिए अपने आप को, मैं भी करूं। नेमत आती है तो शुक्र करने की बजाय और हराम काम लोग करते हैं, और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं। मुसीबत आती है तो सब्र करने बजाय वावेला, शिकवे, शिकायत और बाज़ औक़ात कुफरिया कलमात बक देते हैं। और ज़रा सी जनाब अल्लाह की तरफ से कोई हमारे लिए फैसला हो जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो फिर अब बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, राज़ी नहीं रहते अल्लाह की रज़ा पे। ऐसा लगता है हम तीनों टेस्ट में फेल हैं। आओ करबला वालों से ये सीख लीजिए कि अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहना सीखें। वो कैसे अल्लाह के फैसलों पर राज़ी थे? नाज़रीन ज़रा सुनिएगा। आशूरे की रात है, 9 और 10 मुहर्रम के दरमियान की रात थी। अगली सुबह यजीदियों के साथ लड़ाई होनी है। इमाम आली मकाम ने अपने सारे रफ़का को खैमे में जमा किया, कहा देखो यजीदियों को मुझसे मसला है, तुम सबसे नहीं है, मैं तुम सबसे राजी हूं। ऐसा करो, रात के अंधेरे में सब जान बचा कर निकल जाओ। वो मुझे मारना चाहते हैं ना, वो मेरे मुखालिफ है, तुम्हारे तो नहीं है, आप सब चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो कैसे साथी थे? सब ने क्या अर्ज किया, ए इमाम आली मकाम, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हजरत ज़ुहैर बजली रदी अल्लाह तआला जो इस लश्कर में शामिल थे, इस मौके पर जो आपने अल्फाज कहे बड़े कमाल के हैं। अर्ज किया, ए शहजादा मुस्तफ़ा, आपने जो कहा वो हमने सुन लिया, मगर खुदा की कसम अगर ये दुनिया फानी ना होती, दुनिया तो खत्म होने वाली है ना, ये दुनिया फानी ना होती, हमेशा रहने वाली होती, हम भी फानी ना होते, हमेशा इस दुनिया में रहना नसीब हो जाता, मगर इस हमेशा रहने वाली दुनिया और हमेशा रहने वाली जिंदगी में भी अगर आपका साथ ना होता, तब भी हम आपके साथ शहीद होना पसंद करते। हमें नहीं रहना आपके बगैर, हम आपके साथ ही जिएंगे, आपके साथ ही शहीद होंगे। ये कैसा जज्बा था नाजरीन, ये कैसे वफादार साथी थे इमाम हुसैन के। एक अजीब वाकया भी हुआ नाजरीन। करबला के करीब एक गांव था, वहां एक माँ रहती थी। माँ का एक ही बेटा था और उस बेटे की 17 दिन पहले शादी हुई थी। माँ ने बड़े चाव से, बड़े लगाव से, बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे की शादी की थी। बेटे का नाम था हजरत वहब और कबीले का नाम था बनु कल्ब। माँ एक दिन रो रही है। बेटा कहता है, माँ जी मुझसे कोई गलती हो गई, मैं तो हमेशा आपकी खिदमत करता हूँ। माँ कहती, मैं तेरी नाफरमानी की वजह से नहीं रो रही, मुझे एक हसरत हो रही है। मुझे पता चला है करीबी करबला में नबी के नवासे इमाम हुसैन आए हैं, इनके साथ इनके घर वाले भी हैं, यजीदियों ने उनके गिर्द घेरा डाल दिया है। काश मैं इस हिम्मत में होती कि मैं जाकर इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान कुर्बान करती। अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा एक ही बेटा है, मैं चाहती हूँ ए बेटा
تم جاؤ اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دو، اور امام حسین پر کوئی آنچ آئے اس سے پہلے تم جام شہادت نوش کر لو۔ بیٹا بھی کیسا فرما بردار، کہتا ہے ماں جی بس ایک بار مجھے اپنی نئی نویلی دلہن سے جو ہے وہ بات کرنے دو۔ ماں کہتی بیٹا دلہن کے پاس جاؤ گے، عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی محبت تم سے بہت ہے، وہ شاید تمہیں روک لے گی، رو دھو کے تمہیں منا لے گی، کہیں ایسا نہ ہو جو تمہارے دل میں شہادت کا جذبہ بیدار ہوا ہے وہ ماند پڑ جائے۔ وہ کہتا ہے ماں جی اب یہ جذبہ ماند نہیں ہوگا، آپ نے جو اہل بیت کی محبت دل میں جگا دی ہے، اب یہ سر کٹے گا تو امام حسین کے قدموں پر جا کر ہی کٹے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیوی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امام حسین ہمارے گاؤں کے قریب آئے ہیں اور ان پر دشمن حملہ کرنے والے ہیں، میں اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بیوی بھی کیسی فرما بردار ہے، جس کی شادی کو 17 دن ہوئے ہیں، وہ کہتی ایک وعدہ کر جائیے، اب اگر آپ نے شہادت کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اب جنت میں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ کیسا جوڑا ہے، ماں سے بھی اجازت لی، بیوی سے بھی اجازت لی اور امام حسین کے قدموں میں آ گئے۔ امام حسین نے جناب انہیں اجازت دی تو یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب آخری وقت آیا اور یزیدیوں نے معاذ اللہ ان کا سر قلم کیا تو وہ سر امام حسین کے قدموں میں آیا۔ امام حسین نے وہ سر ان کی ماں کو دیا، ان کی زوجہ کو دیا۔ ماں اپنے بیٹے کے چہرے سے خاک کو صاف کرتے کہنے لگی اے بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، اے بیٹا تو نے اپنی جان امام حسین پر قربان کر کے مجھے راضی کر دیا۔ بیوی نے وہ سر اپنی گود میں لیا اور اپنے شوہر کی یاد میں آنسو بہاتے بہاتے وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کریم اس خاندان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے جوان شہزادوں کو، نئے شادی شدہ جوڑا ہے مگر امام حسین کے قدموں پر قربان کرنے کی تیاری ہے۔ کاش ہمیں بھی آج دین متین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ ہم تو وقت بھی قربان نہیں کرتے، اذان ہوتی ہے ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، ہماری آفس پہ ہم بیٹھے رہتے ہیں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم اپنا مال قربان نہیں کرتے۔ ارے نفلی صدقات کو چھوڑیں، یہاں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھاری لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ مال بھی رب نے دیا، توفیق بھی رب نے دی، ارے عطائیں بھی رب کی ہیں اور اس میں سے تھوڑا سا مال سال میں ایک بار دینا ہے، مگر یہ مال دینا بھی بھاری پڑتا ہے۔ کاش امام حسین اور ان کے رفقا کی ان قربانیوں کو ہم یاد کر کے کچھ تو دین کی خاطر قربانی دینے والے بنے۔ حق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی پوری ادا کریں اور پھر مزید اپنا مال دین متین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، اپنا وقت دیں، اپنی جان صرف کریں، نیکی کے کاموں میں چل کر جائیں، اجتماعات میں جائیں، قافلوں میں جائیں، درس و بیان میں جائیں، لوگوں کو نمازی بنانے جائیں اور اس حسینی قافلے کا ساتھ دیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کو عام کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے مبلغین کی برکت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے اور لاکھوں کروڑوں وہ مسلمان جو نیکیوں سے دور تھے، حسینی طریقے سے بھٹک گئے تھے، معاذ اللہ یزیدی طریقے والی عادتیں اپنا لی تھیں، دعوت اسلامی کی برکت سے دنیا کے کونے کونے میں آج آپ کو نوجوان عالم بنتے نظر آتے ہیں، نوجوان اسلامی بہنیں عالمہ بنتے نظر آتی ہیں، حافظ قرآن بنتے نظر آتے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، آپ کو مسجدوں میں نوجوان امام نظر آ رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے دعوت اسلامی کا، اور دعوت اسلامی کے اس ماحول کی برکت سے امام حسین کے اس پیغام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ آئیے ساتھ دیں دعوت اسلامی کا، بلکہ دعوت اسلامی کا پارٹ بن جائیں تاکہ قیامت کے دن جب امام حسین کی بارگاہ میں جانا نصیب ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چھوٹا سا دیا، چھوٹا سا چراغ میں بھی جلا کر آیا ہوں۔ اب اپنے اس پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے میں ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یقین کریں یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا میسج ہے ہم سب کے لیے کہ اگر اس کو اس انداز سے ہم سن لیں اور پھر اس پر عمل کر لیں تو شاید بہت سارے فیصلے ہم جلد لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، یزیدی لشکر میں ایک شخصیت ہیں اور یہ وہی ہیں جنہوں نے امام حسین کو کربلا میں روکا تھا، کوفہ جانے نہیں دیا تھا، اور وہ تھے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آئے تھے یزید کی طرف سے، 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، امام حسین کو انٹرسیپٹ کیا اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے کہا مجھے تو خط لکھ کر بلایا گیا، میں لڑنے تو نہیں آیا، اگر نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو کہتے حضور میں آپ کا مرتبہ جانتا ہوں، آپ کی شان بھی جانتا ہوں، آپ نواسہ رسول ہیں، مگر میں کیا کروں، مجھ پر آرڈر یہ ہے کہ آپ کو واپس بھی جانے دینا، آپ کو گرفتار کر کے میں نے ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ اب یہ نیگوشیشن چل رہی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میرا قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، جب امام حسین امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو یزیدی قافلے میں آئے تھے حر، مگر نماز وہ امام حسین کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اب یہ تمام نرمی ہے، تمام جو محبت اور پیار کا انداز ہے، یہ انداز پتہ چل گیا ابن زیاد اور یزید کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا سپہ سالار بھیجا جو امام حسین سے بڑی نرمی کر رہا ہے، ان کا کام تو گرفتار کرنا تھا۔ اب 22,000 کا لشکر بھیج دیا گیا،
ناظرین کبھی ایسی کمپیریزن آپ نے دیکھی ہے کہ 72 سے لڑنے کے لیے 22,000 لوگ بھیجے جائیں؟ یہ اسی لیے تھا کہ یہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے. یہ 200-500 لوگوں سے تو یہ سب کو اڑا کے رکھ دیں گے. ان کی شان و شوکت ایسی ہے. بہرحال جب بالکل 10 محرم کا دن آ گیا، دونوں صفیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. امام حسین نے وہ تاریخی خطبہ دیا اور یزیدیوں کو جھنجھوڑنا شروع کیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم مجھ پر تلوار اٹھاؤ گے؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. میرے آقا نے مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، مجھے شہید کر کے تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتنی شاندار اور خوبصورت اسپیچ کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روتے روتے توبہ کرتے، مگر جب دلوں پر لالچ کا پھندا ہو، شیطان کا قبضہ ہو، تو پھر کچھ نظر نہیں آتا. مگر حضرت حر کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا. آپ تھر تھر کانپ رہے تھے. آپ کا بھائی آپ کو دیکھ کر کہتا ہے، اے حر تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ تو بڑے بہادر جرنیل ہیں، آپ نے تو بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور آپ یہ 72 لوگ، اب ذرا امیجن کریں نا، 72 میں اگر عورتیں اور بچوں کو الگ کرتے تو کتنے افراد بچتے ہیں؟ ان سے ڈر رہے ہو؟ حضرت حر کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑے بڑے سرماؤں کے سر قلم کیے ہیں، مگر آج میرے سامنے مجھے جنت اور دوزخ دونوں نظر آ رہی ہے. اگر میں یہیں کھڑا رہ گیا، یزیدی لشکر میں ہی رہا، تو جہنم میرا ٹھکانہ ہوگی، اور مجھے امام حسین کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے. حضرت حر کی یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اسی دوران امام حسین نے ایک بڑی کمال کی صدا لگائی. کربلا کے میدان میں ایک آواز گونجتی ہے کہ ہے کوئی جو آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دے. حضرت حر نے یہ سننا تھا، بس انہوں نے فیصلہ کیا، اپنا گھوڑا دوڑایا اور امام حسین کے قدموں میں آ گئے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، حضور سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے ہی آپ کو روکا تھا. وہ تو امام حسین شفیق مہربان، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں جو خون کے پیاسوں کو معاف کرتے تھے، آپ نے معاف کر دیا. اب حضرت حر نے اجازت لی کہ میں یزیدی لشکر پر اب میں پہلے جا کر حملہ کروں گا، آپ کی باری پہلے نہیں آئے گی. اور اجازت ملنے پر حضرت حر یزیدیوں کی طرف آتے ہیں. اب امام حسین کی طرف سے لڑنے آتے ہیں، تلواریں اٹھاتے ہیں، کئی یزیدیوں کے سر اڑاتے ہیں، اور آخرکار خود بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہادت کا مرتبہ پا لیتے ہیں. ناظرین یہ تھوڑی دیر کا ڈیسیشن تھا، مگر کتنا کمال کا ڈیسیشن تھا. اگر یہ فیصلہ نہ لیتے تو آج ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا، یزیدی لشکر میں ہی چلے جاتے. مگر آج آپ جائیں کوفہ میں، تو حضرت کربلا میں جائیں تو حضرت حر کا مزار موجود ہے. آج لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے. یہ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو فیصلہ کر کے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آئے. وہ شعر ہے نا کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. بس آج کا میسج یہی ہے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. بہت سارے میرے ایسے ناظرین، ایسے ویور، میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں کہ ہم تذبذب میں ہیں، ہم سوچ رہے ہیں حرام روزی چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں، شراب چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں، جوا کھیل رہا ہوں، جوا کا کاروبار کر رہا ہوں، اس کو چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں، بے حیائی، بدکاری، گندی صحبتیں میرے ساتھ ہیں، اس کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں. بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت ساری ایسی خطائیں. کوئی سود کا کام کر رہا ہوگا، کوئی نماز قضا کر رہا ہوگا، کوئی شرابی دوستوں میں بیٹھتا ہوگا، کوئی بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہوگی. جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہے، مسلمان ہے تو آتا ہوگا کہ یار غلط کر رہا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دوں گا تو کاروبار کا کیا ہوگا، چھوڑ دوں گا تو انجوائمنٹ کا کیا ہوگا، چھوڑ دوں گا تو دوست کیا کہیں گے، چھوڑ دوں گا تو فیملی کیا کہے گی. یہ وہی تو کیفیت ہے جو حضرت حر کے دل میں آ رہی تھی کہ چھوڑ دوں گا یزیدیوں کو تو بعد میں تو مارا جاؤں گا نا. ان کو تو پتہ تھا شہادت ہو جائے گی، مگر انہوں نے منٹوں میں فیصلہ کیا اور جنتی لشکر میں آ گئے. پلیز اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، یہ مبارک دن، مبارک راتیں مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی کہ فیصلہ کیجئے اور دیر نہ کیجئے، ابھی کیجئے. جی ہاں، اب تو سوشل میڈیا پر آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، 40 سال 45 سال 35 سال کے نوجوان دنیا سے جا رہے ہیں، افراد جا رہے ہیں، اچانک ویڈیو میں دیکھتے گر کے انتقال ہو جاتا ہے. مجھے کیا پتا میں آج کے بعد کل تک زندہ ہوں کہ نہیں، بلکہ آج رات کا نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا.
تو فیصلہ کرنا ہے تو آج کیجئے، حرام چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑیے۔ حضرت حر کے اس بیوٹیفل ڈیسیشن کو سامنے رکھیے اور امام حسین کو پکاریے کہ اے حسین، جس طرح حر نے یزید کو چھوڑ کر آپ کے قدموں کی غلامی اختیار کی، آج سے میں بھی حسینی طریقے کی طرف چلتا ہوں، آج میں یزیدی انداز کو چھوڑ کر حسینی طریقے کی طرف قدم بڑھاتا ہوں۔ خدا کی قسم ہم ایک قدم بڑھائیں، میرے رب کی رحمت 10 قدم ہماری طرف آئے گی۔ وہ راستے آسان کرنے والا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں نیکی پر استقامت دے گا۔ مدد مانگیں گے نا اس سے کہ اللہ میں چل پڑا ہوں، مشکل ہے میرے لیے، بچانا تو نے ہے، سنبھالنا تو نے ہے، استقامت تو نے دینی ہے، امام حسین کے صدقے استقامت دے دے۔ مانگیے تمام چیزوں کی استقامت کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہوگی کہ جہاں جس انوائرمنٹ میں نیکیاں کرنا آسان ہو۔ اور آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی ہے، اگر اس میں داخل ہو جائیں تو سنتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ہر کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ رہ کے نمازی کیسے بنوں گا؟ بے حیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں جناب سنتوں کا پابند کیسے بنوں گا؟ بد عقیدہ کے ساتھ بیٹھ کر میں جناب صحابہ اہل بیت کے سچی محبت کیسے حاصل کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنی، ہمیں بدلنی پڑیں گی اپنی صحبتیں، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دل پر اثر کر جائے اور ہم بس یزیدی طریقے کو چھوڑ کر حقیقی معنوں میں حسینی طریقے کی طرف چل پڑیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، السلام۔